دونوں حضرات کا اس موضوع پر اب ہم رائے، تبصرہ، تجزیہ اور اس حوالے سے جو مستند آئینی اور قانونی رائے ہو سکتی ہے وہ ہم لیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے بہت ہی ممتاز اور قابل قدر سابق جیورسٹ جسٹس ریٹائرڈ وجیہ الدین احمد، جج صاحب سابق جج رہے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے، سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ جج صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ پاکستان جس دور سے گزر رہا ہے، آئینی، معاشی، قانونی بحران سے تو گزر رہا ہے، لیکن عدلیہ کا بحران بھی اس وقت وہ ہے جس کو کہ ہم شاید پاکستان میں اتنے سنگین بحران سے نہیں گزرے ہیں، ہمارے سامنے ہے۔ آپ کے سامنے جج صاحب کیفیت ہے کہ 14 مئی کو الیکشن کا حکم دے دیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے۔ وفاقی حکومت نے، ریاست کے تمام اداروں نے اس حکم کو قابل عمل قرار نہیں دیا ہے، اس کو مسترد کر دیا ہے۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہمارے سامنے کھڑا ہے، ایک 5 رکنی بینچ کا، اس پہ عمل درآمد ہونا ہے، حکومت اس سے انکاری ہے۔ اب اس کا حل کیا نکل سکتا ہے سر؟ کس طرح سے عدالت کی، قانون کی، آئین کی رٹ برقرار رہ سکتی ہے؟ جی شکریہ کامران صاحب۔ جہاں تک کہ موجودہ صورتحال کا تعلق ہے، یقیناً آئین میں ایک سے زیادہ مرتبہ 90 دن کی مدت کے بارے میں کہا گیا ہے، اور نارملی ہوتا بھی یہی ہے کہ اگر تو آٹومیٹک ڈیزولوشن ہو اسمبلیز کی تو 60 دن میں الیکشن ہوتا ہے، اور اگر تو اسمبلی کو ڈیزالو کیا جائے تو 90 دن کی مدت میں الیکشن ہوتا ہے۔ اس میں کوئی ifs اینڈ بٹس نہیں ہوتے، لیکن انفارچونیٹلی جو مختلف اکائیوں کا کردار رہا ہے تو اس میں پیش رفت نہیں ہوئی، اور سپریم کورٹ کو اس میٹر کو سو موٹو لیول کے اوپر ٹیک اپ کرنا پڑا، اور وتھ ویری گریٹ ڈیفیکلٹی وہ ایک فرم آرڈر ایشو کرنے میں کامیاب ہوئے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے، اور تو اور خود الیکشن کمیشن بھی اپیرنٹلی کچھ کین نہیں معلوم ہوتی کہ 14 مئی کی مدت کو وہ سیکروسینٹ سمجھیں۔ جیسا انہوں نے تو 2 ٹوک انداز میں بڑی دلچسپ بات کی ہے الیکشن کمیشن نے کہ اگر 8 اکتوبر سے پہلے الیکشن ہو گئے تو ملک میں انارکی ہو جائے گی، افراتفری ہو جائے گی، صاف شفاف الیکشن نہیں ہوں گے۔ یہ بات ذرا سی ہمیں سمجھ میں یہ نہیں آ رہی کہ مثال کے طور پہ اگر 15 ستمبر کو الیکشن ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں 8 اکتوبر سے پہلے ہوئی تو انارکی ہو جائے گی، صاف شفاف الیکشن نہیں ہوں گے۔ اور پھر یہ بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ جو چیز 8 اکتوبر سے پہلے جس کو انشور نہیں کیا جا سکتا، وہ 8 اکتوبر کو اگر الیکشن ہوئے تو وہ انشور ہو جائے گی، 8 اکتوبر کے بعد ہوئے تو انشور ہو جائے گی۔ تو یہ جو سپریم کورٹ، معاف کیجئے گا، الیکشن کمیشن کی پوزیشن جو سپریم کورٹ پہ آج انہوں نے تحریری جمع کرائی ہے، یہ ہم جیسے پاکستانیوں کو ذرا سمجھ میں نہیں آ رہی۔ یہ بہت ایک سیریس کانٹرڈکشن ہے جس کی طرف آپ اشارہ فرما رہے ہیں، اور آبویسلی یہ تقریباً وہی لائن ہے جو وفاقی حکومت اپنے طور پر لے رہی ہے، لیکن وہاں پر ایک تھوڑی سی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ ان کا ایک سبسٹینشل انگریڈینٹ پیپلز پارٹی کی شکل میں وہ یہ چاہتا ہے کہ اس مسئلے کو افہام و تفہیم کے ذریعے سے حل کیا جائے۔ دیکھیے، کانسٹیٹیوشنل پوزیشن تو وہی ہے کہ الیکشن ڈیزالوڈ اسمبلیز کے 90 دن میں ہونے چاہیے۔ الیکشنز نارملی جو الیکشنز اسمبلیز جن کا ٹائم ایکسپائر ہو جاتا ہے وہ 60 ڈیز میں ہونا چاہیے، اور اگر وہ کسی وجہ سے نہ ہو سکے تو یہ جو باتیں ہو رہی ہیں کہ صاحب کانسٹیٹیوشن نے اجازت دی ہے کہ تھوڑا بہت آگے پیچھے اگر آپ معاملہ ہوتا ہے تو کر لیں، بے شک کر لیں، لیکن اس کے لیے پھر کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ لے کر کے آنی ہوتی ہے۔ جیسے 2008 میں آپ کے یقیناً ذہن میں ہوگا کہ بے نظیر صاحبہ کا جو اسیسینیشن ہوا اور وقت کے اوپر الیکشن نہیں ہو سکے، تو پھر اس میں ایک چھوٹی سی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ، غالباً 18ویں امینڈمنٹ کے ذریعے سے وہ کیا گیا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس صورتحال میں سپریم کورٹ نے ایک بہت ہی معتدل، ایک بہت ہی ماڈریٹ ایٹیٹیوڈ اڈاپٹ کیا ہوا ہے۔ جو لوگ ان باتوں کے لیے رسپانسبل ہیں ان کو کوئی نوٹس نہیں دیا، ان کو کسی قسم کا کوشن نہیں دیا، اور بہت ہی ڈیلیکیٹ انداز سے اس معاملے کو ٹیکل کر رہے ہیں۔ اب اگلا اسٹیج یہ ہے کہ اگر تو پولیٹیکل لیول کے اوپر یہ معاملات ڈیل کیے جا رہے ہیں، جیسے سراج الحق صاحب کا بھی رول ہے، پیپلز پارٹی تو بے شک پی ڈی ایم کی الائی نہ صحیح، لیکن ان کی وجہ سے ان کی حکومت قائم ہے،
تو اگر تو یہ سارے جو ہیں یہ ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں اور کوئی ایک کنسنسس ڈیٹ نکلتی ہے، بے شک وہ 8 اکتوبر ہی ہو، میں کہتا ہوں، تو بجائے اس کے کہ ایگریمنی ہو، بجائے اس کے کہ جھگڑے فساد ہوں، اگر تو کوئی ایک یکسوئی کے ساتھ کسی ایک ڈیٹ کے اوپر ایگریمنٹ ہو جاتا ہے تو سپریم کورٹ میں نہیں سمجھتا کہ ایورس ہوگا اس ڈیٹ کو لیکن کرنے جیسا کے لیے۔ یہ فرمائیے گا کہ اگر ایسا نہیں ہوتا اور ہوا وہ ہے جو ہو گیا ہے، وہ یہ کہ سپریم کورٹ کا حکم جو کہ اسٹیٹ بینک کو ڈائریکٹ کیا گیا تھا اس نے مسترد کر دیا ہے، وزارت خزانہ نے 2 ٹوک مسترد کر دیا ہے، اور اب الیکشن کمیشن نے بھی کہہ دیا ہے کہ الیکشن ہم نہیں کرا سکتے آج۔ اب سپریم کورٹ کے پاس کیا آپشن رہ گیا ہے اپنی ریٹ کو اسٹیبلش کرنے کے لیے، اپنے حکم پر عمل درآمد کرنے کے لیے؟ کیونکہ آپ نے اسپیسیفک کوسچن پوچھ لیا ہے تو میں اس کا 2 ٹوک جواب بھی آپ کو دے دوں۔ سب سے پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ پوری پارلیمان کے خلاف پروسیڈ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہاں پر جو چیدہ افراد ہیں ان کو کنٹیمپٹ نوٹسز جاری کرنا بہت کافی ہوگا۔ دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کے ریپرزنٹیٹیوز جنہوں نے نیشنل اسمبلی سے استعفے دیے تھے، جن کے بارے میں کبھی یہ ہوا کہ استعفے ویلڈ نہیں ہیں، کبھی یہ ہوا کہ ویلڈ ہو گئے، اب وہ خود کہتے ہیں کہ ویلڈ نہیں تھے، تو ان کو دوبارہ اسمبلی میں جانا نہیں دیا جا رہا، لیکن وہ عدالتوں میں گئے ہوئے ہیں۔ تو دوسری بات جو سپریم کورٹ کر سکتی ہے وہ یہ کر سکتی ہے کہ ہائی کورٹ جہاں پر یہ معاملات پینڈنگ میں ہیں یا جہاں بھی یہ معاملات پینڈنگ میں ہیں، ان کو یہ انسٹرکشنز دیں کہ آپ ہفتے میں یا 10 دن میں ان معاملات کا فیصلہ کریں، اور اس کا فیصلہ ایک اور صرف ایک ہی آئے گا، اور وہ یہ ہے کہ یہ ریزگنیشنز جو ہیں یہ پراپر طریقے سے ایکسیپٹ نہیں ہوئے، اور یہ لوگ جو ہیں یہ ممبران ہیں اور یہ اسمبلی کی پروسیڈنگز کو اٹینڈ کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ اوور نائٹ منظرنامہ تبدیل ہو جائے گا۔ جو وہاں پر کے ڈیسیڈنٹس ہیں، جس میں آپ پولیٹیکل پیپلز پارٹی بھی شامل ہو گئی ہے، ان کو بھی ڈفرینٹ ایک سیناریو نظر آنے لگ جائے گا۔ تو یہ سارے معاملات جو ہیں ایسے جا کر کے سیٹ ہوں گے کہ اس میں کسی قسم کی کوئی دقت ہی نہ ہو، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ بہتر طریقہ کار وہی ہے جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ افہام و تسہیم کے ذریعے سے وہ لوگ جو ان معاملات کے اندر میڈیٹ کر رہے ہیں ان کو انکریج کر کے، اور اگر کنسنسس ڈیٹ ایک بار پھر جج صاحب اگر ایسا نہیں ہوتا تو بہرحال سپریم کورٹ کا حکم، سپریم کورٹ کا فیصلہ، سپریم کورٹ کی ریٹ، سپریم کورٹ کا تمام جو ظاہر ہے کہ اس کا مقام ہے، اس کو پھر انفورس کرنا تو ضروری ہے نا، اس کی ساکھ برقرار رہے، یہ کتنا ضروری ہے، اور پھر وہ لازم ہے سپریم کورٹ پہ کہ وہ اس کو انشور کرے۔ بہت صحیح، لیکن میں نے آپ سے یہ عرض کیا کہ وہ فرسٹ آپشن نہیں ہے، وہ سیکنڈ آپشن ہوگا۔ صحیح۔ لیکن جس وقت کہ وہ آپشن اپنا لیا گیا تو پھر perhaps there would be no escape for those people who have deviated۔ تھینک یو سر، بہت بہت شکریہ جناب جسٹس ریٹائرڈ وجیہ الدین احمد، پاکستان کے انتہائی قابل قدر جورسٹ ہمارے ساتھ موجود تھے۔